جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از عابد انور، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک انتہائی مخبوط الحواس، دیوانے اور مستانے شخص کی لغویات سے بھری ہوئی کیسٹ کا ملاحظہ کیا ہے، تھوڑا سا دیکھا ہے۔ یہ بدبخت، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بیت الدعا جو قادیان میں ہے اس کی حیثیت مکہ کے برابر ہے۔ لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الکاذبین۔ خاکسار بنفس نفیس اس بیت الدعا میں کوئی 10 15 20 دفعہ دعا کر کے آیا ہے۔ وہ ایک عام کمرہ ہے جہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام دعائیں کیے کرتے تھے۔ آج تک کبھی کسی کے تصور میں بھی یہ نہیں آیا، آج تک کبھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ اس کی حیثیت بیت الدعا کی، خانہ کعبہ کی طرح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس فاسق فاجق جھوٹے انسان نے یہ کہا ہے قادیان سے آب زمزم لے کے آتے ہیں۔ میں 4 دفعہ قادیان گیا ہوں، 6 دفعہ میں خانہ کعبہ گیا ہوں، آج تک کوئی تصور بھی نہیں آیا کہ قادیان سے آب زمزم لے کے آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے جھوٹوں کے بادشاہ، کیا تو جانتا نہیں کہ 6 فٹ کی قبر تیرا انتظار کر رہی ہے؟ سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ الکاذبین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے، 1 2 گھنٹے پہلے، رحیل انصاری صاحب کے کسی دوست کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، اور قرآن کریم کتنا ہی پیارا کلام ہے، کتنا ہی سچا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات گالیاں دینے والوں، کیا طوفان بدتمیزی ہے، کیا ہلاکت ہے تمہارے کہ تم نے جھوٹ کو اپنا رزق بنا لیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تو قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی کس طرح اس ویڈیو سے عیاں اور نیا ہے، میں نے اس کو مکمل طور پہ ابھی سنا ہے، اور میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا ہوں کہ یہ بدبخت اخراج جماعت کی سزا یافتہ شخص جو کہ مربی کہلانے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کس حد تک جھوٹ سے اور بغض سے کام لیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں 4 دفعہ قادیان گیا ہوں۔ 2 دفعہ، 2 3 دفعہ میرے والد، 4 5 دفعہ، 2 3 دفعہ میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے تھے چھوٹے ہوتے۔ 1982 میں میں پاکستان سے قادیان گیا تھا، اور 1998 میں لندن سے قادیان گیا تھا۔ جب میں قادیان میں تھا 92 میں، تو مجھے کافی وقت ملا مطالعہ کرنے کا لائبریری میں۔ تو خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا و امامنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، امام جماعت احمدیہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے زمانے میں بھی بعض بدبختوں نے یہ اعلان کیا، یہ کہا تھا کہ قادیان آنا یہ خانہ کعبہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ مجھے اخبار کا نمبر تو نہیں یاد، لیکن میں یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے خود قادیان کی لائبریری میں بیٹھ کے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ایک خطبہ پڑھا تھا، جس پر آپ نے مباہلے کی دعوت دی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ ہم قادیان کو خانہ کعبہ کا متبادل سمجھتے ہیں، وہ آ کے میرے ساتھ مباہلہ کر لے۔ اس لیے میں اس الزام کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں۔ نہایت ہی بدقسمت ہے یہ ملا، اور بدقسمت اس کی زبان ہے جو اس طرح کی لغویات میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس عقل سے عاری شخص نے کہا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن میں نے 3 خلفاء کی بیگمات کو دیکھا ہے۔ سیدنا مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیگم کو میں نے دیکھا ہے، اور گزشتہ 31 32 سال سے انگلستان میں قیام پذیر ہوں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیگم کو میں نے دیکھا، جو کہ آخر پہ بہت شدید بیمار تھی، کینسر ہو چکا تھا ان کو۔ اور اس کے بعد سینکڑوں مرتبہ موجودہ امام مقدس، امام جماعت احمدیہ، امام حمام سیدنا و امامنا مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی زوجہ محترمہ کو میں نے دیکھا ہے۔ انگلستان میں رہنے کے باوجود کہ جہاں پردے میں کچھ نرمی بھی ہے، میں نے آج تک ان دونوں مقدس خواتین کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔
تو یہ بدبخت کہاں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا پردہ نہیں کرتی ہوتی تھی؟ اس سے تو مجھے آج سمجھ لگا کہ اس کے آباء و اجداد نے کس طرح سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگائے تھے۔ یہی وہ روح اس بدبخت شخص میں آ گئی ہے کہ جو خواتین مقدسہ کے اوپر اس طرح کی بدخوئی کر رہا ہے۔ اس نے کہا جی غار ہیرا بنائی ہوئی ہے، غار ہیرا کی طرح اس کمرے میں جاتے ہیں۔ خاکسار متعدد مرتبہ مکہ مدینہ گیا ہے اور درجنوں دفعہ غار ہیرا کو میں نے باہر سے دیکھا ہے، اور جو دل کی حالت ہوتی ہے غار ہیرا کو دیکھ کے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ جو بیت الدعا ہے وہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، وہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ علماء انبیاء گزشتہ حضرت مریم کے والدین نے گھر کے بہتر حصے پہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ صرف ایک نوافل پڑھنے کی جگہ ہے جہاں حضرت مرزا صاحب راتوں کی تنہائی میں خدا تعالیٰ کی حضور گری ازاری کرتے ہوتے تھے۔ پھر اس عقل سے عاری انسان نے اور عقل سے عاری اور آنکھوں سے مرحوم انسان نے یہ کہا ہے کہ منارۃ المسیح کو ٹچ کیا جاتا ہے اور تبرکن ہے۔ میں جیسے کہ عرض کیا کہ 4 دفعہ 5 دفعہ قادیان گیا ہوں، 2 دفعہ اکیلا اور 2-3 دفعہ والدین کے ساتھ۔ 1982 میں منارۃ المسیح کے اوپر گیا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے وہ نظارہ۔ میں ایک سہارے کے ساتھ جو سیڑھی کو پکڑ کے اوپر گیا ہوں، نہ میں نے کسی کو ٹچ کیا نہ کسی کو ہلایا میں نے۔ ہاں، خانہ کعبہ کو میں نے بے شمار دفعہ کس کیا ہے، درجنوں دفعہ ٹچ کیا ہے، اور تو اور بیت المقدس جو فلسطین میں قبلہ اول ہے اس کو بھی گریہ وزاری کے ساتھ میں چومتا رہا ہوں اس کی دیواروں کو۔ تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس شخص کو 6 فٹ کی قبر اپنی یاد نہیں ہے کہ جس میں اس نے جانا ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ پھر یہ بدبخت کہتا ہے کہ آب زمزم ہے وہاں۔ میں پچھلے سال ہی مکہ مدینہ سے درجنوں بوتلیں آب زمزم کی لے کے آیا ہوں۔ جب بھی جاتا ہوں مکہ سے میں آب زمزم لے کے آتا ہوں، ایکسٹرا پیسے دیتا ہوں فلائٹ پہ اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ قادیان میں کوئی آب زمزم ہے۔ جس کنویں کا اس شخص نے ذکر کیا ہے، عبد الرحمان صاحب نے کنفرم کیا ہے، میں خدائے واحد و یگانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں 4 دفعہ قادیان گیا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا کنواں ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں حضرت مرزا صاحب پھرا کرتے تھے یا رہتے تھے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آب زمزم ہے اور ہم احمدی لوگ وہاں سے آب زمزم حاصل کرتے ہیں۔ آخر پر میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قادیان گیا تھا 2014 میں، تو کیا بٹالہ بھی گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ کیوں نہیں جا کے بٹالہ میں اس نے محمد حسین بٹالوی کی قبر کو تلاش کیا؟ میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ یہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب کو میں نے اٹھایا ہے اور میں گراؤں گا، تیری آواز کو قادیان سے دور میں لے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا مزار قادیان میں ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس مزار کو چوما جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1982 میں جب میں قادیان گیا تو میں آگے بھی گیا ہوں، دہلی بھی گیا ہوں اور آگرہ بھی گیا ہوں، فتح پور سیکری بھی گیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہاں مسلمان بچوں کو قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی احمدی کبھی کسی قبر کو کس کر جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شخص نے یہ کہا کہ یہ قادیان 2014 میں گیا، اس سے پوچھو کہ کیا محمد حسین بٹالوی کی قبر اس کو ملی؟ میں جب 2014 میں قادیان گیا تھا، میں بٹالہ بھی گیا تھا، اور ایک بہت ہی معزز احمدی جو کہ اس وقت کافی ذمہ داری کی پوسٹ پر قادیان میں فائز ہیں، وہ خود احمدی ہوئے ہوئے حافظ قرآن ہے، وہ مجھے لے کے بٹالے گئے تھے۔ میں گلی گلی پھرتا رہا اور لوگوں کو پوچھتا رہا، اور پنجابی میں بھی انگریزی میں بھی، کہ ڈو یو نو بٹالوی، ڈو یو نو بٹالوی؟ 3-4 لوگوں کو میں نے پوچھا، کچھ کو اردو میں، کچھ کو پنجابی میں۔ لوگوں نے کہا یہ کہ کملا سائیں آ گیا تھے۔ کسی شخص کو محمد حسین بٹالوی کی قبر کا نہیں پتہ تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سامنے جگہ ہے، اس کو کنجریوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، اور جب 1998 میں جب میں گیا تو وہاں موٹر میکینک کی دکان بن چکی تھی،
اور سرخ رنگ کی ایک موٹر سائیکل تھی